السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج لایا ہوں نالجیبل ویڈیو میں واقعہ کربلا کا جو واقعہ ہے، پورا واقعہ آپ لوگوں کے لیے ڈاکومنٹری بنایا ہے۔ اس ریئیکشن ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یار ہے لوگ آپ کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، لوگ آپ کے نام پر جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے دوستوں۔ ہر دل میں ڈاکومنٹری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح کیا یہ جذبہ پیارے نبی کا نواسا حضرت امام حسین کے حوالے سے کس طرح یزیدی حکمران پروپیگنڈے میں مصروف ہے، کس طرح اپنا سیاست چمکائیں گے اور کس طرح سیاسی پروپیگنڈے کریں گے دوستوں۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی پروپیگنڈے۔ سیاست رشتوں کو نہیں دیکھتی۔ پھر دیکھیں دوستوں، ہم تصدیق کریں پیارے نبی کے نواسے کے لیے کس طرح پلاننگ ہو رہا ہے، کس طرح اگر ان کا وعدہ واقعہ کربلا پھر بھیجوں گا، اور اگر ان کے قدم لڑکھڑا اس کا گئے تاریخ تو میں رقم ہو جائے گا دوستوں۔ چاہے وہ سچ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھو دوستوں، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی نالجیبل ویڈیو ہے، ڈاکومنٹری ویڈیو بنائی ہے ریئیکشن میں۔ امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام پر رونا شروع ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ فرمایا، میرے بعد ایک ظالم گروہ انہیں قتل کر دے گا۔ الحسین ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں ان کی اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کی پیدائش میں کتنا فرق تھا۔ اور اس کے بڑے بھائی حضرت حسن کی پیدائش کے بعد الحسن کو جنم دوستوں دیکھو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی ملے گا کہ ایک نالجیبل ویڈیو۔ اور حسین پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بھائی لفظی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ایک دوسرے کے ارد گرد گھومتے تھے، گرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے، جس کا مطلب ہے جنگ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، حرب کا مطلب جنگ ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے ان کا نام حسین رکھا، جس کا مطلب ہے چھوٹا حسن، یعنی بہتری اور خوبصورتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سے بے حد محبت تھی، اور فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ دیکھو دوستوں، پیارے نبی نے پہلی جنت کا بشارت دی تھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہمارے آقا اس جگہ تشریف فرما تھے جہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی۔ میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں دو ننھے شہزادے حضرت الحسن اور حضرت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے، اور آتے ہی دونوں بھائیوں نے بالکل بھولے بھالے انداز میں آپس میں کشتی لڑنا شروع کر۔ انہیں اس طرح کھیلتا دیکھ کر ہمارے پیارے نبی کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ مسکرائے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولے، شاباش حسن، چلو حسن۔ یہ سن کر وہاں موجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی تھوڑا حیران ہوئے۔ انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ حسن کو حسین پر ترجیح دے رہے ہیں؟ آپ صرف حسن کا حوصلہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام حسین کو ہلہ شیری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چلو حسین، اس لیے میں حسن کی ہمت بڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد 40 ہجری کے بعد 6 مہینے کے لیے حسن خلیفہ بنے۔ انہوں نے دلوں کو جوڑنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے کہا، میں خلافت سے الگ ہوتا ہوں۔ اب دیکھو دوستوں کس طرح کہے گا، اور معاویہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ پھر 20 سال تک معاویہ کی حکومت رہی، یہاں تک کہ سال 60 ہجری میں معاویہ کی زندگی کے آخری دور میں ہم پہنچتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں گے۔ جو لوگ شام کے علاقے میں تھے وہ بنو امیہ کی قیادت کی عادت میں تھے، اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن حجاز کے لوگ جیسے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور وہ لوگ جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے، انہوں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے سے اب دیکھو دوستوں کس طرح یزید ابن معاویہ کے بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں پیارے نبی کے نواسے کے جان نثار۔ ہمیں مدینہ میں بیعت مضبوط کرنی ہوگی، اور یہ انکار کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو حسین پیارا ہے اور پیارا نبی پیارا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یزید صرف بیعت کا نہیں ظلم کرے گا، یزید ایک ظالم حکمران ہے، پھر یہ حکومت کے لیے چیلنج بن جائے گا۔ لیکن وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، سیاست رشتوں کو نہیں دیکھتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے سامنے سر جھکانا پسند نہ کیا۔ وہ مدینہ سے نکلے، لیکن بغاوت کے جذبے سے نہیں بلکہ دین کی عزت بچانے کے لیے۔
ان کا سفر تلوار کا سفر نہیں تھا، ان کا سفر زمین کا سفر تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ میں فتنہ نہیں دوستوں چاہتا، دیکھیں دوستوں، لیکن میں ظلم کو حق کا لباس پہنتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر اگر انسان حق کو چھوڑ دے تو پھر زندہ رہ کر بھی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر کوفہ سے خط آنے لگے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اتنے خط کہ جیسے پورا شہر پکار رہا ہو، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپنا رہنما بنائیں گے۔ دیکھیں دوستوں، کوفہ والوں نے خط کے اوپر خط لکھا تھا حضرت امام حسین کو کہ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آئیے ہم آپ کے لیے ہر دل میں آپ جان نثار ہوں گے، آئیے ہم آپ کو بیعت کریں گے دوستوں۔ لیکن دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک واقعہ کربلا کرنا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین پہلے سے جنت کا بشارت مل چکا تھا دوستوں۔ مسلم تم کوفہ جاؤ، لوگوں کے دل دیکھنا صرف ان کی زبان میں، اگر ان کا وعدہ سچ ہوا تو میں آپ کو خبر بھیجوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلم تم کوفہ جاؤ، لوگوں کے دل دیکھو، لوگوں کی نیت دیکھو کہ کس طرح یہ اللہ کے پیارے امام حسین کے بیعت کے لیے یہ راضی ہے کہ نہیں، کیا یہ دل سے بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ جانتے تھے کہ یہ علی کی بیٹی ہے، اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید واقعی لوگ وہاں میری حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ ذی الحجہ میں روانہ ہوئے۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ، پہلے 12,000 اور جب وہ کوفہ پہنچے تو اس نے دیکھا کہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی حضرت امام حسین ابن علی کے کوفہ کے لیے۔ لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حسین ابن علی کی بیعت کی کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے اور انہیں اپنا لیڈر بنائیں گے۔ مسلم ابن عقیل نے مدینہ میں حسین ابن علی کو خط لکھا۔ وہ خط حسین ابن علی کے پاس اچھی خبر کے ساتھ پہنچا کہ کوفہ میں ہمارے پاس بہت بڑی حمایت ہے، اگر آپ آئیں تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ حسین ابن علی نے مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ یزید کو کچھ شک ہوا، اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے کچھ اندیشہ ہوا، اس لیے احتیاطی طور پر اس نے کوفہ کا گورنر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے وہاں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی تھے۔ یزید نے ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد اس لیے بھی مشہور تھا کہ اس کا تعلق علی کی فوج سے صفین کی جنگ کے دور سے بھی رہا تھا۔ اس کے والد زیاد کو علی ابن ابی طالب نے خود بصرہ کا گورنر بنایا تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد سخت، بے رحم اور ظالم تھا۔ دیکھو دوستوں کس طرح عبید اللہ ابن زیاد ایک سخت اور ماہ ذی الحجہ تھا، اس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی اور پگڑی کا ایک حصہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا تاکہ کوئی اسے ٹھیک سے پہچان نہ سکے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے ساتھ 17 آدمی تھے۔ یہ ایک شاندار اور با اثر قافلے جیسا لگ رہا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مدینہ سے آ گئے ہیں۔ لوگ ان کا استقبال کرنے لگے، خوش آمدید اے نبی کے نواسے۔ اس وقت حسین ابن علی کی عمر تقریباً 55 سال تھی، لیکن پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑا غلط اندازہ لگایا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے اپنے ایک خادم کو بھیجا۔ اس نے کہا کوفہ کی گلیوں میں جاؤ، وہاں بیٹھو اور حالات پر نظر رکھو، دیکھو کون آتا ہے کون جاتا ہے، مسلم ابن عقیل کہاں ہیں، حسین ابن علی کہاں ہیں۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ اور ان لوگوں کا پتہ لگاؤ۔ اس خادم نے معلوم کیا کہ مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے علاقے میں ہے۔ وہ واپس گیا اور ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ابن عقیل کس جگہ پر ہے۔ ہانی ابن عروہ کوفہ کے ایک بزرگ، مشہور اور با اثر قبیلی لیڈر تھے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ آئے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریپریزنٹیٹو کزن تھے، تو ہانی ابن عروہ نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ پھر ابن زیاد نے ہتھیاروں سے لیس لوگوں کا ایک بڑا دستہ بھیجا۔ وہ ہانی ابن عروہ کے گھر گئے، اس گھر کو گھیر لیا۔ دیکھو دوستوں کس طرح یہ پورا ڈاکومنٹری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائے کہ اس وجہ سے آپ لوگ کمپلیٹلی آپ لوگ تجربہ لگاؤ اور دیکھو کہ واقعہ کربلا کس طرح ہوتا ہے، کس طرح پروپیگنڈے سے ہوگا، کس طرح پلاننگ سے ہوگا، حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح ہوگا اور کس طرح واقعہ کربلا تاریخ ہوگا۔ دوستوں اے کوفہ کے لوگوں، تم اپنی حمایت دیکھو دوستوں کوفہ کو بول رہے ہیں، اپنی طاقت اور مدد کے دعوے کرتے یہ دیکھو دوستوں، اور اب ہمارے ایک وفادار ساتھی کو قید کر لیا گیا ہے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، ہم ابن زیاد کے محل کی طرف مارچ کریں گے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے۔ دوستوں ابن زیاد نے قبائل کے سرداروں اور بزرگوں سے کہا
जाओ और लोगों को समझाओ, बाप अपने बेटों को रोके, माएं अपने बेटों को रोके। फिर बाप अपने बेटों से कहने लगे, सुनो, मुस्लिम इब्न अकील के साथ लोग काफ़ी हैं, तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं। सुबह मुस्लिम इब्न अकील 4000 लोगों के बड़े लश्कर के साथ निकले थे, लेकिन ये तादाद धीरे धीरे कम होने लगी। दोपहर तक ये तादाद सिर्फ 400 रह गए। देखो दोस्तों, 30 रह गए। हजारों के तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे, क्योंकि लोगों ने अपना सियासत और प्लानिंग के साथ मुस्लिम इन लोगों को अलग किया था, इन लोगों को उनके तमाम वरगलाया था। छोड़कर चले गए। अब वो क्या करते? वो इधर उधर चल रहे थे। वो उन अथॉरिटी से बचने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें इब्ने जियाद के पास ले जाना चाहती थी। उन्हें एक घर मिला। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? एक मुसाफिर जो पनाह चाहता है। क्या तुम एक मुसाफिर जो पनाह चाहता है? दोस्तों, ये है मुस्लिम बिन अकील, जो कि हजारों लोगों ने इसके हाथों में बैयत की थी, लेकिन आज ये अकेला घूम रहे हैं कूफा की गलियों में। अपने घर वालों के साथ इराक की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ कोई बड़ी फौज नहीं थी, ना दुनिया की ताकत थी, ना सल्तनत का नशा, बस अहले बैत थे, बच्चे थे और कुछ वफादार साथी। उस औरत ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी दिया। वो बहुत खुश हुई कि हमारे घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आने का एक शख्स आया है। वो अपने बेटे के घर आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे ये खुशखबरी दे सके कि हमारे घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के देखो दोस्तों, ये खातून किस तरह मोहब्बत रखता था प्यारे नबी के घरानों से, किस तरह इसका ईमानी जज्बा था। बताई तो उसके इसका जो बेटा था वो सिर्फ लालच का पुतला था, सिर्फ लालच के जहन में था। किले की तरफ दौड़ूंगा, उसे बताऊंगा कि मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है और इसके बदले इनाम लूंगा। फिर मुस्लिम इसके बदले इनाम लूंगा। दोस्तों, उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत के घर को घेर लिया। मुस्लिम इब्न अकील को बाहर निकाला गया, गिरफ्तार किया गया और इब्न जियाद के किले में ले जाया गया। 9 ज़िल-हिज्जा को इब्न जियाद ने हानी इब्न उर्वा और मुस्लिम इब्न अकील दोनों को कत्ल कर दिया और उनके सर कलम करवा दिए। हुसैन इब्न अली को कुछ पता नहीं था कि कूफा में क्या हो रहा है, लेकिन मुस्लिम इब्न अकील को हजरत इमाम हुसैन को कुछ भी अभी तक भी पता नहीं था कंफर्म। उसमें लिखा था, कूफा के लोगों ने मुझसे भी झूठ बोला और आपसे भी झूठ बोला, देखो आप दोस्तों, बताइए। लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो ख़त कभी नहीं मिला। हुसैन इब्न अली 8 ज़िल-हिज्जा को कूफा के लिए रवाना हुए और मुस्लिम इब्न अकील और हानी इब्न उर्वा 9 ज़िल-हिज्जा को कत्ल कर दिए गए। हुसैन को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हो चुका है, लेकिन रवानगी से पहले जब ये खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे बड़े सहाबा तक पहुंची तो वो हुसैन के पास आए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, मैं सब्र नहीं कर पा रहा, मैं आपके इस खतरनाक फैसले से बेशक दोस्तों, इन लोगों ने आपके वालिद अली इब्न अबी तालिब से भी धोखा किया था। मैं जानता हूँ कि आप मेरे अच्छे मशवरा देने वाले हैं, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैंने जाने का फैसला कर लिया है। देखो मैं दोस्तों, अपने घर वालों को साथ ले जाऊंगा। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई जाने पर अड़े हुए हैं तो अपनी औरतों और बच्चों को साथ न ले जाइए। मुझे खौफ है कि आप कत्ल कर दिए जाएं। जाननिसार किस तरह इसको मना कर रहे हैं हजरत इमाम हुसैन को कि आप न जाए। मैंने कूफा वाले धोखेबाज है, जो आपकी हिमायत का दावा कर रहे हैं, इनमें सब्र नहीं है, इनमें सब्र नहीं है। दोस्तों, ये आपसे धोखा करेंगे। लेकिन फिर भी हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो, अपने फैसले पर मुतमईन थे। अबू सईद चले गए। वो सहाबा जो बुजुर्ग थे, तजुर्बा रखते थे, हालात जानते थे, अली इब्न अबी तालिब के साथ रह चुके थे, हुसैन के वालिद को जानते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब थे। वो सब हुसैन को मशवरा दे रहे थे कि कूफा ना जाइए, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे राजी हो, हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ रवाना हुए। उनके साथ 72 लोग थे और कुछ कहते हैं कि 73 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे और कुछ सपोर्टर्स थे। वो कूफा की तरफ चले। जब वो कूफा के करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुस्लिम इब्न अकील अब वहाँ नहीं है, क्योंकि वो तो काफ़ी पहले शहीद किए जा चुके थे। हानी इब्न उर्वा भी नहीं है, क्योंकि वो भी कत्ल किए जा चुके थे। और कूफा के वो 18,000 लोग कहाँ थे जिन्होंने दावा किया था कि वो हुसैन का साथ देंगे? वो अचानक हवा में कहाँ गायब हो गए? हुसैन को वो कहीं नजर नहीं आए। अब रास्ता बदल चुका था। कूफा की उम्मीद कूफा के धोखे में बदल चुकी थी।
اب खत دیکھو लिखने वाले دوستوں चुप थे, کس वादे طرح करने یہ वाले تاریخ गायब آپ थे। لوگوں کو और دکھائی جا सामने رہی ہے اور एक آپ ऐसी لوگوں کو जमीन پتہ ہی چلے گا जिसका नाम सुनकर کہ حضرت دل امام کانپ اٹھتا، حسین کربلا۔ 72 یا 73 لوگوں کے ساتھ نکل چکا تھا مدینے سے کوفہ کی طرف۔ ان کون سی ہے؟ इस जगह को करबला कहते हैं। ایک کون سی جگہ ہے دوستوں؟ کربلا۔ اس جگہ کو کہتے ہیں کربلا۔ یہیں سے وہ داستان شروع ہوتے ہیں واہ۔ جہاں پیاس صرف جسم کی نہیں تھی، حق بھی پیاسا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک ایسے مقام پر تھے جہاں نہ کوفہ والوں کی پرومسڈ سپورٹ تھی، نہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، نہ حانی ابن عروہ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابن زیاد کا لشکر تھا جو انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت حضرت حسین نے ان لشکری نمائندوں کے سامنے دیکھو دوستوں صرف ایک بیعت کے لیے کتنا ظلم ہوتا ہے دوستوں، صرف ایک میں بیعت مدینہ کے واپس لیے۔ چلا جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو کہتے ہیں پلاننگ، جہاں میں کہ اللہ اگر آپ کسی شریف انسان کو بیعت کے لیے مجبور کرو تو آپ کس حد تک جانور بنو گے، آپ کس حد تک آپ اس کے سامنے کون سے آپ حد پار کرو گے تینوں دوستوں۔ باتیں رد کر دی۔ حکم ہے وہ واپس نہیں جا سکتے، نہ مدینہ، نہ سرحد، دیکھو دوستوں، نہ یزید سے سیدھی ملاقات۔ نہ مدینہ، نہ سرحد، نہ یزید سے سیدھی ملاقات۔ ابن زیاد نے ایک فوج بھیجی جس کا سردار حر ابن یزید تھا۔ یہ 1000 کا لشکر تھا جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے لیے بیعت پر مجبور کرنے آیا تھا۔ ابن زیاد کے ساتھ ایک لشکر تھی جو آدمی تھا۔ جب وہ حسین ابن علی کے پاس آیا تو اس نے اپنے آپ کو ان سے کچھ فاصلے پر رکھا۔ وہ کوشش کرتا کہ ان کے بہت قریب نہ آئے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا، اگر حسین دائیں جاتے تو وہ دائیں جاتا، اگر حسین بائیں جاتے تو وہ بائیں جاتا، لیکن پھر بھی وہ کچھ فاصلہ بنائے رکھتا۔ اے حسین، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کے گھرانے پر تلوار اٹھے، تو پھر ہمیں جانے دو۔ میں اپنے حکم سے بندھا ہوا ہوں۔ انسان حکم سے نہیں، اپنے ضمیر سے پہچانا جاتا ہے۔ حر کے دل میں ایک جھکاؤ تھا۔ وہ دل سے اس کام کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے پوری طرح رشتہ توڑنا بھی مشکل تھا۔ ابن زیاد نے یہ محسوس کر لیا کہ حر کا دل کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے اس نے ایک اور بڑا لشکر بھیجا، 4000 لوگوں کا، جس کا سردار عمر ابن سعد تھا۔ اس سے کہا گیا، जाओ, अगर तुम नहीं गए तो ये जमीनें जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ किसी और को दे दी जाएंगी। یہاں وہ لوگ تھے جو دنیا کے وعدوں کے لیے ظلم اور برائی کرنے پر راضی ہو گئے۔ عمر ابن سعد اس سودے پر راضی ہو گئے اور دیکھو دوستوں، یہ مال اور دولت کا لالچ اسی وقت سے ہے۔ حسین ابن علی بے سہارا پھنس گئے۔ جو بندے جس بندے کو ظلم کروانا ہے کسی اور کے ہاتھوں تو مال اور دولت خرچ کرے دوستوں۔ لوگوں کے لیے اندر آنا یہ حضرت امام حسین کی طرف سے یہ چلتا آ رہا ہے، جو کہ آج بھی ہمارے جو دور میں چل رہا ہے۔ کوشش کر رہے تھے، لوگوں ظلم مشورہ کر رہے ہیں۔ پیسوں سے چلتا ہے، آج کل پیسے دکھاؤ اور دوسروں کے اوپر ظلم اس کرو حالات دوستوں۔ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ ہی وہ انہیں مضبوط بھی کر رہے تھے۔ یہ مشکل گھڑی تھی، سختی کا وقت تھا، آزمائش کا وقت تھا۔ ایسے وقت میں انسان کیا کرتا ہے؟ ابن زیاد کی فوجیں بڑھتی جا رہی تھی، ایک اور 1000 حسین ابن نمیر کے، پھر ایک اور 1000، پھر عمر ابن سعد کے 4000۔ ہزاروں لوگ اس مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ کس کے خلاف؟ صرف 72 لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے خلاف۔ دیکھو ان میں دوستوں، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور سب کے سر پر جن میں عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر 7 محرم کا دن آیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو فرات کے پانی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ ابن سعد نے پانی کے راستے پر 500 سوار تعینات کر دیے اور حسین کے ساتھی 3 دن تک پانی سے محروم رہے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ دل توڑ دینے والی سختی تھی۔ بچے خیموں میں تھے، عورتیں خیموں میں تھیں، پیاس بڑھ رہی تھی۔ فرات قریب تھا لیکن پانی تک راستہ بند تھا۔ پھر 9 محرم کا دن آیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ اب ہمیں اور مہلت نہیں ملے گی۔ وہ اب صبر نہیں کریں گے، وہ جنگ کے لیے بہت بے چین ہے۔ پھر حسین علیہ وہ السلام جنگ کے اپنے لیے لوگوں سے بات بہت کی۔ بے چین انہوں ہے نے اللہ دوستوں۔ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد سے شروع کیا۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، چاہے بے شک۔ مشکل ہو یا آسانی، چاہے آرام کے دن ہو یا سختی کے دن۔ آرام میں اللہ کو یاد کرو، اللہ مشکل میں تمہیں یاد رکھے گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے، اللہ کی نعمت کو مت بھولو۔ ہم اب بھی
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से देखो दोस्तों, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इनको कह भी रहा है, इनको हिदायत भी दे रहा है, लेकिन फिर भी ये सुनने और देखने की मेरे कुव्वत प्यारे नहीं है भाइयों, इसके अंदर। मुझे लगता है कि दुश्मन के साथ हमारा दिन कल होगा। ये रात तुम पर आ चुकी है। फिर हुसैन आगे बढ़े और कहने लगे अल्लाह अकबर। लोगों ने फिर क्या कहा उसने? अल्लाह अकबर। दोस्तों, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कहा कि मैंने उसने एक मुझे फरिश्ता बताया देखा है है। कि लश्कर आ रहा है और मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोगों ने कहा हुसैन आपने क्या देखा? दूसरी बार उन्होंने कहा मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला देखा। उन्होंने एक ख्वाब देखा और जिस चीज़ ने उन्हें जगाया वो ये था कि उनकी बहन भागती हुई और चीखती हुई बाहर आई क्योंकि दुश्मन आगे बढ़ रहे थे। उस रात हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम आदमियों को जमा किया और कहा ऐ लोगों, जान लो कि वे सिर्फ मुझे चाहते हैं, तो तुम सब वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम सब वापस क्यों नहीं चले जाते और मुझे छोड़ दो? आपके बाद हमारे लिए जिंदगी नहीं। देखो दोस्तों, इसके जान निसार क्या कह रहे हैं। इब्न अकील के घराने की तरफ मुड़े और कहा ऐ मुस्लिम के घराने, तुम्हारे घराने ने कुर्बानी दे दी है क्योंकि मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? देख दोस्तों, लोग क्या कहेंगे कि तुमने अपने सरदार को छोड़ दिया सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए? अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं हो सकता। ये रात देखो दोस्तों, सबसे गहरी रात थी। खेमों में बच्चे थे, औरतें थी, मर्द इबादत में थे और मौत कल सुबह का इंतजार कर रही थी। 10 मुहर्रम अशूरा का दिन। एक तरफ हजारों का लश्कर, दूसरी तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 वफादार। बैटल ऑफ करबला 10 मुहर्रम। द बैटल ऑफ करबला दोस्तों इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ पे और उनका छोटा सा काफिला हक और बातिल की जंग लड़ी गई थी दोस्तों। के सामने था। भाईजान, ये आवाजें? दुश्मन आगे बढ़ रहा है। क्या वक्त आ गया? बहन, सब्र। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक करबला में सिर्फ मर्दों का इम्तिहान नहीं, जो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है दोस्तों। सोचो मैं रब्बुल इज्जत हमेशा सब्र वाले करने वालों के साथ है। क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखे? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो। वो सच कह रहे हैं, हमने उन्हें बुलाया था। चुप रहो, हुक्म है। लेकिन ये रसूल अल्लाह के नवासे हैं। आज हुक्म के सामने रिश्ता मत याद करो। मैं किस तरफ हूँ? हुक्म की तरफ या हक की तरफ? देखो दोस्तों, दुनिया की तरफ या आखिरत की तरफ? ऐ फर्जंदे रसूल, मैं वही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? जो अल्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह उसे दूर नहीं करता। मुझे इजाजत दीजिए, मैं सबसे पहले अपनी जान पेश करूं। हुर ने दुनिया का लश्कर छोड़ा और हक का काफिला पकड़ लिया। करबला ने दिखाया कि जब तक सांस बाकी है, तौबा का दरवाज़ा बाकी है। फिर जंग शुरू हुई। सबसे पहले हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घराने के जवान आगे बढ़े। जो शख्स निकला वो अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। वो हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। वो बाहर आए और शेर की तरह लड़े। क्यों? क्योंकि वो अली के नवासे थे और हमजा के घराने से थे। वो शेर की तरह लड़े, यहाँ तक कि दुश्मनों ने उनके हाथ काट दिए और उन पर वार किए जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। हुसैन ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और कहा, ऐ मेरे बेटे, क़यामत के दिन तुम्हारे नाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी शहादत की गवाही देंगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार आगे बढ़े। देखो दोस्तों, किस तरह अपनी जान की शहादत और किस तरह अपनी जान का नजराना पेश किया था दोस्तों। उनमें से 4 आगे, किस तरह अपनी जान को कुर्बान कर दिया था दोस्तों फिर हसन अलैहिस्सलाम अपने रब की रजा के लिए दोस्तों। खूबसूरत जवान थे। अली अकबर हजरत इमाम हुसैन का जो बड़ा बेटा था दोस्तों, सबसे पहले उसने अपनी शहादत कबूल की थी। फिर कहा, ऐ मेरे चचा। हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। बेशक दोस्तों, देखो आज तुम्हारा चचा इतना मजबूर है कि तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकता। देखो दोस्तों, देखो बहुत ज्यादा है और उसके दोस्त बहुत कम है। लेकिन अल्लाह ने कहा था कि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा है लेकिन दोस्त बहुत कम है। फिर एक के बाद एक हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने के लोग शहीद होते चले गए। यहाँ तक कि सिर्फ 2 लोग रह गए, अब्बास और हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर अब्बास को भी शहीद कर दिया गया। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम लड़े। वो इतनी बहादुरी से लड़े, लेकिन 3 दिन से उन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। आखिरकार
وہ پیچھے ہٹے اور اپنے خیمے میں گئے. ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ. حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو باہوں میں لیا, اسے چومنے لگے, اسے سینے سے لگانے لگے. کوفہ کے لوگوں میں سے ایک نے تیر چلایا. وہ تیر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں لگا. حسین علیہ السلام نے عبداللہ کو زمین پر رکھا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. انہوں نے کہا, اے اللہ, ہمیں اپنے فیصلے پر صبر عطا فرما. اللہ کی قسم, میں نے حسین جیسا بہادر آدمی کبھی نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ ان کی منزل جنت ہے. وہ جانتے تھے کہ جنت صرف کچھ لمحوں کی دوری پر ہے. پھر حسین کھڑے ہوئے. قریب ایک دریا تھا اور انہیں پتا تھا کہ ان کا وقت قریب ہے. وہ پانی پینے کے لیے دریا کی طرف چلے. کوفہ کے لوگوں میں سے ایک نے تیر چلایا. تیر لگا اور حسین زمین پر گر گئے. جب وہ زمین پر گرے تو کوفہ کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا. حسین کہہ رہے تھے, مجھے کچھ پانی دے دو. قیامت کے دن تم کیا کرو گے جب تم میرے نانا کے پاس جاؤ گے اور ان سے حوض پر پانی مانگو گے؟ تو قیامت کے دن تم کیا کرو گے؟ روایت میں آتا ہے کہ یہ منظر اتنا دل ہلا دینے والا تھا کہ کئی لوگ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. یہاں تک کہ شمر نے کہا, کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ انہیں ختم کرو. سوچو یہ منظر کیسا ہوگا. حسین علیہ السلام کے گھر والے, دیکھو دوستو کس طرح ایک دردناک واقعہ ہے اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ واقعہ کربلا میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے. حسین پر 60 مرتبہ. اور سوچو کہ قیامت کے دن آپ لوگ میرے نانا سے پیارے محمد رسول اللہ سے آپ لوگ حوض سے کیسے پانی مانگو گے دوستو. ایک خاص مقام ہوتا ہے. وہاں سے بھی حضرت امام حسین نے ان کو دکھا دیا تھا کہ قیامت کے دن حوض کوثر ان کو پلایا جائے گا. وہ پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دوستو. ایک نے ان کا سر پکڑا. ایک تاریخی اور نالجیبل ویڈیو دوستوں. ویڈیو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا. یہ وہ سر تھا جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے. بے شک وہ سر تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر رکھا کرتا تھا. یہ بے وہ شک سر تھا دوستوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھا کرتا تھا. یہ اس وقت زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے محبوب سر تھا. بے شک انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے حسین کو قتل کرنے کے بعد گھوڑوں سے ان کے جسم مبارک کو روند. کس طرح دردناک واقعہ ہے دوستوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا یعنی اور انہوں نے ضلالت اور کم بختی کا واقعہ. جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس جگہ پر پانی بہا دیا. پیاس کا واقعہ دوستوں, شہیدوں کا واقعہ. اسد کے ایک بدوی آدمی اس جگہ آئے. یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ جگہ کربلا تھی. دوستوں کربلا کا واقعہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. نالجیبل ویڈیو ہے دوستوں. اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب کیجئے گا. بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واقعہ کربلا اس وجہ سے ہوا کیونکہ تاریخ نے ایک ایک لفظ کو بھی نہیں چھوڑا تھا دوستوں. تو دوستوں ویڈیو لائک سبسکرائب کیجئے گا, آگے شیئر بھی کیجئے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ.